شہید کے لہو سے جو زمیں سیراب ہوتی ہے، شہید کے لہو سے جو زمیں سیراب ہوتی ہے، بڑی سرسبز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے۔ ہیلو دوستو، السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوگے۔ تو یار ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو اور اندر ولاگ۔ آج کا ولاگ جیسا کہ آپ نے ٹائٹل اور تھمبنیل سے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ آج کا ولاگ ہمارا کس چیز سے ریلیٹڈ ہے، کس ٹاپک پر ہے۔ تو یار آج کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے اور مجھے فخر ہے کہ مجھے آج اس پہ بات کرنے کا موقع ملا۔ آج کا دن پاکستان میں ایک بہت ہی اہمیت کا حامل دن ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 25 مئی کو پاکستان میں یوم تکریم کے نام سے دن منایا جاتا ہے، جس میں ہم اپنے تمام شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ یوم تکریم پاکستان میں ان شہداء کے لیے منایا جاتا ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور ایک لازوال محبت کی تاریخ رقم کر دی۔ یوم تکریم کا دن پاکستان میں مختلف طریقوں سے منایا جاتا ہے۔ سرکاری اداروں میں، دفاتر میں، مختلف تنظیموں میں جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، ملی نغمے گائے جاتے ہیں اور تمام شہداء کرام کو سلام پیش کیا جاتا ہے۔ ان کی مائیں، ان کے اہل خانہ ان کی قبروں پر جا کر دعائیں کرتے ہیں، خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم جیسے لوگ ہیں وہ مسجدوں میں جا کر شہیدوں کے لیے، اپنے وطن پر مر مٹنے والے لوگوں کے لیے، خواہ وہ سرکاری اداروں سے ہوں، چاہے وہ فوج سے ہوں، چاہے وہ نیوی سے ہوں، چاہے وہ ایئر فورس سے ہوں، چاہے وہ ایک عام انسان بھی ہو سکتا ہے جس نے اپنے وطن کی محبت میں اور اپنے وطن کی عزت اور وقار کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تاکہ وہ اس ملک کی عزت اور افتخار کو بلند رکھ سکے۔ ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں اور سب سے اہم بات ان کے اہل خانہ کے لیے ہم ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسے بہادر اور ایسے نوجوانوں کو پیدا کیا اور ان کو پاکستان اور اپنی قوم کے لیے وقف کر دیا۔ ہم ان کی قربانیوں کو کبھی بھلا نہیں سکتے۔ ان کی قربانیاں ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گی اور ان کی قربانیاں ہمارے دلوں میں اس بات کا احساس پیدا کرتی ہیں کہ وہ جس محبت کے ساتھ اپنے وطن عزیز کے لیے لڑے اور انہوں نے قربانیاں دی، کس لیے دی؟ تاکہ یار میں اور آپ جیسے تمام لوگ اس وطن عزیز میں ایک باعزت طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ یوم تکریم پاکستان میں ایک ویسے بھی خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قوم کی خدمت کرنے والے ہیروز کی قربانیوں کو ہمیں سراہنا چاہیے اور ان کے کارناموں کو تعریف کرنی چاہیے جو انہوں نے کام کیے ہیں۔ اس دن پر ہمیں اپنے ملک کے لیے وفا کا اعلان کرنا چاہیے۔ یوم تکریم پاکستان میں بہت ہی اہمیت رکھتا ہے اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قوم کی خدمت کرنے والے ہیروز کی قربانیوں اور ان کے کیے ہوئے تمام کارناموں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور ان کی تعریف کرنی چاہیے، انہیں سلام پیش کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ انہوں نے تو اپنے جانوں کی قربانی پیش کر دی، اب اس کو ہمیں آگے لے کر چلنا ہے۔ ہم نے اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے اور یہ ہر بندے پر فرض ہے۔ اگرچہ یوم تکریم صرف ایک دن کی تقریب ہے لیکن اس کا اثر اور اس کی اہمیت بہت ہی بڑی ہے۔ یوم تکریم ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمارے ہیروز کی قربانیوں کو ہمیں کس طرح ان کی قدر کرنی چاہیے اور کس طریقے سے ہمیں ان کو لے کے چلنا چاہیے، ان کے کارناموں کو، ان کی دی ہوئی قربانیوں کو اور ان کی اس وطن عزیز سے محبت اور ان کی ہوئی خدمات کو ہمیں کیسے ان کو سراہنا چاہیے۔ یہ ایک اس دن کی ایک اہمیت ہے اور یہ دن ہمیں مدد کرتا ہے ان سب چیزوں کو سمجھنے میں۔ یوم تکریم پاکستانیوں کو ایک ایسا موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ قومی ہیروز کی خدمات کو یاد کریں، ان کی بہادری کی تعریف کریں اور اپنے ملک کی ترقی اور تحفظ کے لیے مستقبل کی خدمتوں کا عزم کریں۔ یوم تکریم کا مناسب طور پر احترام ادا کرتے ہوئے ہم اپنے وطن کو پختہ اور قابل حمایت بنانے کی راہ پر ہمیشہ آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان لوگوں کا ہی مشن تھا جنہوں نے اس وطن عزیز کے لیے قربانیاں دی، اپنی محبت کی لازوال داستان رقم کی۔ ہم ان لوگوں کو نہیں بھلا سکتے اور سب سے بڑھ کر ہمیں ان کے اہل خانہ اور ان کے خاندانوں کے ساتھ مل کے کھڑا ہونا چاہیے اور ان کی تعریف کرنی چاہیے تاکہ انہیں بھی احساس ہو کہ ہم ان کے بیٹوں کی دی ہوئی قربانیوں کو بھولے نہیں ہیں، وہ آج بھی ہمارے دل میں اتنا ہی مقام رکھتے ہیں، وہ آج بھی ہمارے دل میں زندہ ہیں۔ تو کسی نے صحیح کہا تھا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ آج کے دن ہم اپنے مختلف شہداء کرام پر بات کریں گے۔ کچھ ایسے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارے لیے سب قابل احترام ہیں اور ہم سب کو
ہم ان سب لوگوں کو، ان سب شہدائے کرام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے مختلف شہدائے کرام پر جن کو ہم جانتے ہیں، جن میں کیپٹن کرنل شیر خان شہید بھی شامل ہیں۔ آج جن شہدائے کرام پر ہم بات کریں گے ان میں سر فہرست کیپٹن کرنل شیر خان شہید بھی شامل ہیں۔ آپ بہت ہی ایک بہادر آفیسر تھے اور پاک فوج کا بہت ہی قیمتی اثاثہ تھے۔ آپ نے بہت سخت حالات کے باوجود جس جرأت اور بہادری اور جمع مردی کا مظاہرہ میدان جنگ میں کیا، وہ ہمارے لیے نہایت متاثر کن تھا، اور بھارتی فوج کے دلوں میں بھی ان کا احترام بڑھا ہے۔ یہ الفاظ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے فوجی افسران کے ہیں، جنہوں نے وطن عزیز کے بہادر اور دلیر سپوت کے متعلق تحریر کی ہے۔ آپ نے سرحدوں کا انتہائی نامساعد حالات میں دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ پاک فوج کے اس بہادر سپوت کا نام شیر خان ہے۔ شیر خان نے کشمیر کے محاذ پر اپنے وطن کی سرزمین کا دفاع کرتے ہوئے بہادری کی ایک ایسی داستان رقم کی کہ ہمارے دشمن کو بھی ان کی بہادری اور دلیری کا اعتراف کرنا پڑا۔ اس عظیم کارنامے پر حکومت پاکستان نے بعد از شہادت شیر خان کو فوج کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر دیا۔ کیپٹن شیر خان جنوری 1970 کو ضلع سوابی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے دادا نے آپ کا نام کرنل شیر خان رکھا کیونکہ وہ پاک فوج کے ایک نہایت دلیر کرنل شیر خان کی بہادری سے بہت متاثر تھے۔ انہوں نے 1948 میں کشمیر کے ایک حصے کو آزاد کرواتے ہوئے بھارتی فوج کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ کشمیر کے اس جہاد میں شیر خان کے دادا نے بھی شرکت کی تھی۔ ان کے دادا کا یہ کہنا تھا کہ میرا پوتا بھی کرنل شیر خان بنے گا، اس لیے انہوں نے اپنے پوتے کا نام شیر خان کے ساتھ کرنل کا لفظ اضافہ کر دیا تھا۔ شیر خان نے اپنے دادا کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے ایسی بے مثال اور بہادری کا مظاہرہ کیا کہ ایک بار پھر 1948 کے جہاد میں حصہ لینے والے کرنل شیر خان کی یاد تازہ کر دی۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے راشد منہاس شہید پر، جن کو میرا نہیں خیال کہ کوئی نہ جانتا ہو، کیونکہ ہم نے اپنے بچپن سے کتابوں میں ان کی بہادری کے قصے پڑھے ہیں۔ اعزاز نشان حیدر حاصل کرنے والے پائلٹ آفیسر، کراچی میں پیدا ہوئے تھے۔ منہاس راجپوت گود گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ 1968 میں سینٹ پیٹرک اسکول کراچی سے سینئر کیمبرج کیا۔ خاندان کے متعدد افراد پاکستان کی بری، بحری اور فضائی فوج میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ انہوں نے بھی اپنا آئیڈیل فوجی زندگی کو بنایا اور اپنے ماموں ونگ کمانڈر سید سے جذباتی وابستگی بنا پر فضائیہ کا انتخاب کیا۔ تربیت کے لیے وہ پہلے کوہاٹ اور پھر پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسال پور بھیجے گئے، اور پھر 1971 فروری میں پشاور یونیورسٹی سے انگریزی، ایئر فورس لاء، ملٹری ہسٹری، الیکٹرانکس، موسمیات، جہاز رانی، ہوائی حرکیات وغیرہ میں PSc کی۔ بعد ازاں تربیت کے لیے کراچی بھیج دیے گئے اور 1971 میں وہ پائلٹ آفیسر بنے۔ راشد منہاس کیسے شہید ہوئے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 20 اگست 1971 کو راشد منہاس کی تیسری تنہا پرواز تھی۔ وہ ٹرینر جیٹ طیارے میں سوار ہوئے ہی تھے کہ ان کا انسٹرکٹر سیفٹی فلائٹ آفیسر مطیع الرحمان خطرے کا سگنل دے کر کاکپٹ میں داخل ہو گیا اور طیارے کا رخ بھارت کی سرحد کی طرف موڑ دیا۔ راشد نے ماری پور کنٹرول ٹاور سے رابطہ قائم کیا تو انہیں ہدایت کی گئی کہ طیارے کو ہر قیمت پر اغوا ہونے سے بچایا جائے۔ اگلے 5 منٹ میں راشد اور انسٹرکٹر کے درمیان کشمکش میں گزرے اور اسی کشمکش کے دوران طیارہ زمین پر گر کر تباہ ہو گیا۔ راشد منہاس نے شہادت کا درجہ پایا اور انہیں اس عظیم کارنامے کے صلے میں سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے بھی نوازا گیا۔ اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں حوالدار لالک جان شہید۔ 8 جولائی 1999 کو مارکہ کارگل کے ایک عظیم ہیرو اور ناردرن لائٹ انفینٹری کی جانب سے پہلا نشان حیدر حاصل کرنے والے حوالدار لالک جان نے جام شہادت نوش کیا۔ حوالدار لالک جان 15 فروری 1968 کو کوہندور میں پیدا ہوئے تھے۔ میٹرک کرنے کے بعد وہ فوج میں بھرتی ہوئے۔ اپنے علاقے ہندور میں سماجی ادارے المدعو ویلفیئر سوسائٹی کے بانی ممبران میں سے بھی تھے وہ۔ جون 1999 میں جب کارگل کی لڑائی اپنے عروج پر تھی تو اس وقت حوالدار لالک جان ٹائیگر ہل پر تعینات تھے۔ پاک فوج نے اس چوٹی پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ دشمن کو عبرتناک شکست بھی دی تھی۔ اس کے باوجود بھارتی افواج کی کئی بٹالین دوبارہ اس چوٹی پر قبضہ کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر ہی رہی تھی۔ تو 1 جولائی 1999 کو بھارت کی
گرنیڈیئر بٹالین نے ٹائیگر ہل پر زبردست حملہ کیا۔ اس وقت صوبے دار سکندر کی قیادت میں لالک جان سمیت پاک فوج کے صرف 11 جوان موجود تھے۔ وہ ایک چوٹی تھی جس پر بھارت قبضے کے بعد جو انہوں نے کارگل میں شکست کھائی تھی اس کو فتح میں تبدیل کر سکتا تھا، کیونکہ اس مقام سے وہ بہترین پوزیشن میں آ جاتا، مگر پاک فوج کے جوان ڈٹے رہے، حتیٰ کہ 6 جولائی 1999 کو بھارت کی 18 بٹالین نے بھرپور حملہ کیا، جس میں صوبے دار سکندر سمیت 7 جوان شہید ہو گئے۔ اب لالک جان اور بقیہ 4 جوانوں کے ساتھ ان کی قیادت کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں پاکستان کی مزید فوج بھی پہنچ گئی تھی، مگر لالک جان زخمی ہونے کے باوجود اپنے مورچے پہ ڈٹے رہے تھے۔ اس کے بعد لالک جان نے جو کیا اس کا اندازہ دشمن کے مورچے کی مستقل خاموشی سے لگایا جا سکتا ہے۔ 13 اگست 1999 کو حکومت پاکستان نے آپ کو نشان حیدر عطا کرنے کا اعلان کیا۔ 15 ستمبر 1999 کو آپ کی گولیوں سے چھلنی لاش ملی، جسے پورے اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ اور بھی ایسے کافی سارے شہداء کرام ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس کے اندر راجہ جی محمد سرور، جن کی رجمنٹ تھی 2 پنجاب رجمنٹ، پاکستان آرمی، رینک ان کا کیپٹن تھا۔ جو انہوں نے جنگ لڑی تھی وہ انڈیا پاکستانی وار تھی 1947 کی، اور انہوں نے 27 جولائی 1948 کو جام شہادت نوش کیا، اور انہیں بھی پاک فوج نے نشان حیدر سے نوازا ہے۔ سیف علی جنجوعہ پر، جن کی رجمنٹ تھی 5 آزاد کشمیر رجمنٹ، ان کا رینک تھا نائک، وہ بھی پاکستان اور انڈیا کی جنگ 1947 میں انہوں نے لڑی، اور 26 اکتوبر 1948 کو وہ شہید ہو گئے۔ ان کو بھی پاکستان کی طرف سے نشان حیدر عطا کیا گیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے طفیل محمد، 13 پنجاب رجمنٹ، بارڈر گارڈز، ایسٹ پاکستان رائفلز، میجر کا ان کا رینک تھا۔ پاکستان انڈیا وار ہوئی تھی 1958 میں، اسکمشز بارڈر 7 اگست 1958 میں انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا، اور انہیں بھی نشان حیدر سے نوازا گیا۔ اور بھی کافی سارے پاکستان آرمی کے جوان، پاکستان نیوی کے جوان، ایئر فورس کے جوان ایسے ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا وطن عزیز کی محبت میں۔ ان کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جن میں کیپٹن راجہ جی محمد سرور، نائک سیف اللہ جنجوعہ، میجر طفیل محمد، میجر راجہ عزیز بھٹی، پائلٹ آفیسر راشد منہاس، میجر محمد اکرم، میجر شبیر شریف، سوار محمد حسین جنجوعہ، نائک محمد محفوظ، کیپٹن کرنل شیر خان اور حوالدار لالک جان شامل تھے۔ ان تمام فوجی افسران کو نشان حیدر سے نوازا گیا، اور پاکستان ان کی لازوال محبت اور ان کی قربانی کو کبھی نہیں بھولے گا۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت کا سفر آسان کریں اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ میں ایک شعر پہ اپنے اس ولاگ کا اختتام کروں گا، اور میں پھر اپنے اس ولاگ کے اینڈ پر میں ان ماؤں کو، ان کے بیٹوں کو، ان کی بیٹیوں کو اور ان کے تمام گھر والوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسے بہادر نوجوانوں کو پیدا کیا اور ان کو پاکستان کے لیے وقف کر دیا۔ سلام ہے ان ماؤں کو، ہم آج بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی اس قربانی کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ ہمارے دل میں ہمیشہ ان کے لیے ایک عزت اور احترام کا مقام قائم رہے گا، ہمارے دلوں میں ان کی یاد ہمیشہ زندہ رہے گی، اور ہم ان کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان سب جوانوں کو، اور میں اس آخری شعر کے ساتھ آج کے اپنے بلاگ کا اختتام کروں گا۔ سوچتا ہے آج بھی بحر و بر میں ہر کوئی، سوچتا ہے آج بھی بحر و بر میں ہر کوئی، تیرگی ہے کس قدر کتنی طویل رات ہے، کرب و بلا شدید ہے سچ مگر یہی عیاں، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔